بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے دعوت صالح، یعنی صالح علیہ السلام کی دعوت۔ صالح علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کی ذمہ داری لگائی تو صالح علیہ السلام نے اس کو نبھایا اور انہیں دعوت دی۔ اس سبق میں اسی کا ذکر کیا جائے گا۔ وقام صالح فی قومہ یقول بأعلی صوتہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود۔ وَكَانَ الْأَغْنِيَاءُ فِي شُغْلٍ مِّنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَكَانُوا فِي لَهْوٍ وَلَعِبٍ۔ مالدار لوگ مصروف تھے کھانے پینے میں اور وہ مصروف تھے کھیل اور تماشے میں، یعنی مالداروں کی جو مشغولیت تھی وہ صرف کھانا پینا کھیل تماشا، یہی ان کی مشغولیت تھی۔ وہ اپنے انجام کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہ تھے۔ وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَلَا يَرَوْنَ إِلَٰهًا غَيْرَهَا، اور وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور وہ ان کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھتے۔ فَمَا أَعْجَبَتْهُمْ دَعْوَةُ صَالِحٍ غَضِبَ الْأَغْنِيَاءُ ثَمُودَ وَقَالُوا مَنْ هَٰذَا۔ بہت عجیب لگی مالدار لوگوں کو صالح علیہ السلام کی دعوت، اور ناراض ہوئے قوم سمود کے مالدار لوگ اور انہوں نے کہا، یہ کون ہے؟ قال الخدام هذا صالح، غلاموں نے کہا کہ یہ صالح ہے، یعنی مالداروں کے جو نوکر چاکر تھے انہوں نے بتایا کہ یہ صالح ہے جو یہ دعوت دے رہا ہے توحید کی۔ قالوا ماذا یقول، تو کہا ان مالداروں نے یہ کیا کہتا ہے؟ قالوا یقول اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ عبادت کرو اللہ کی اور تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُكُمْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ وَيَجْزِيكُمْ، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا تمہیں تمہارے مرنے کے بعد اور تمہیں بدلہ دے گا۔ یعنی صالح علیہ السلام کی دعوت یہ تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا معبود ہے، اس سے ڈرو، تم یہ نہ سمجھو کہ یہاں پر جو تم کرو گے اس کا تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا اور تم مر کر ختم ہو جاؤ گے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ جب تم مرو گے تو مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں کھڑا کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا اور اس وقت تم سے سوال کیا جائے گا تمہاری ساری کرتوتوں کا اور تمہیں اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ یہ صالح علیہ السلام کی دعوت تھی، اور یہ دعوت پھر امیر لوگوں کو ان کے غلاموں نے کہا کہ صالح یہ کہتا ہے، اور آگے فرمایا وَيَقُولُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَىٰ قَوْمٍ، اور صالح کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے بھیجا میری قوم کی طرف۔ ارسلہ یرسلو ارسال بمعنی بھیجنا، نون وقایا کا، یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، یعنی بھیجا اس نے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو لوٹ رہا ہے اللہ کی طرف، کہ اللہ نے بھیجا مجھے میری قوم کی طرف، کہ میں تمہیں یہ پیغام اس لیے پڑھ پڑھ کر سناتا ہوں کہ اللہ نے میرے ذمے یہ کام لگا دیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے میری قوم کی طرف، اس لیے میں اپنی قوم کو یہ پیغام سنا رہا ہوں۔ ضاحک الاغنیاء وقالوا مسکین هل یکون ھذا رسولا، تو مالدار لوگوں نے ہنس کر کہا کہ بیچارہ، کیا یہ رسول ہو سکتا ہے؟ ما عنده قصر ولا بستان وما له زرع ولا نخیل فکیف یکون ھذا رسولا، نہ اس کے پاس کوئی محل ہے، نہ باغات ہیں، اور نہ اس کی کھیتی ہے، اور نہ کھجوروں کا باغ ہے، بس کیسے ہو سکتا ہے یہ رسول؟ تو مالدار لوگوں نے رسالت کے اتنے بڑے منصب کو بھی دنیا کی مال و دولت کے ساتھ ناپا کہ اگر اس صالح کے پاس یہ مال و دولت یعنی محلات باغات اور کھیتیاں نہیں ہیں تو یہ اتنے بڑے منصب یعنی منصب رسالت پر بھی نہیں آ سکتا۔ حالانکہ منصب رسالت کا تعلق دنیا کی مالداری سے نہ تھا، بلکہ اس کا تعلق
تو عادتوں پر تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے میں اچھی صلاحیت دیکھتا ہے اسی کو اپنا نبی اور رسول بناتا ہے، لیکن چونکہ ان کی عقلیں صرف دنیا تک محدود تھیں اس لیے انہوں نے ایسا سوچا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔